السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جو سورہ ہود کا آخری رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بلا شبہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بس اختلاف کیا گیا اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ یہ صیغہ مجہول ہے اور مجہول میں ہی ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ولولا اور اگر نہ، کلمتن ایک بات، سبقت پہلے سے ہو چکی ہوتی، میرا ربک آپ کے رب کی طرف سے، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ لام جو ہے نا، یہ لام تاکید کہلاتا ہے۔ لام تاکید کا ترجمہ ضرور یا یقیناً سے کرتے ہیں، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً اس سے بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ ریب بھی شک ہوتا ہے، لیکن ایسا شک جو دل میں بے چینی ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا شک، یہ عام شک، کسی بھی قسم کے شک کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے درمیان پہلے سے ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی، یعنی عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا، تو ان پر فوری عذاب آ جاتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، وَإِنَّ، اور بے شک، کُلًّا ہر ایک، لَمَّا جو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور دے گا ان کو، ربو کا رب آپ کا، اعمالہم ان کا اعمال، یعنی ان کے اعمال کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ انہو بے شک وہ، بما اس کو جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، خبیر باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جس طرح کے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، فاستقم، بس آپ ثابت قدم رہیں، کما جیسا کہ امرتا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ بھی مجہول ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ جنہوں نے توبہ کی ساتھ آپ کے، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، انہ بے شک وہ، بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے طغیان یعنی سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سرکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکشی یہ کہ جس طرح سے ان کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے ان کو قتل کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ تم جھکو، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تم کو چھو لے گی آگ، یعنی پھر تمہیں آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار، ثم پھر، لا تنصرون، نہیں تم مدد کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو منع کر رہے ہیں کہ ظالموں کی طرف یعنی کافروں کی طرف جھکاؤ نہ کرو، ان کی طرف مائل نہ ہو، ان کا ساتھ نہ دو۔ ظالموں سے مراد ایک تو ظالم کافر ہیں، دوسرے اس سے مراد ظالم حکمران ہیں یا ظالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں اور ان کے ساتھ تعاون نہ کریں ان کے ظلم والے کاموں میں۔ اگر ہم نے ایسا کیا، یعنی اگر ہم نے ظالموں کی یا کافروں کی مدد کی، تو اللہ کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، طرفَیِ النَّہَارِ، دو کنارے دن کے، طرفین کی طرح تھا، تثنیہ تھا، یہ تثنیہ کی علامت ہے کہ زبر ہوتی ہے۔ طرفَیِ النَّہَارِ، دو کنارے دن کے، شروع اور آخر وہ کون سے ہیں؟ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دن کے دونوں کناروں یعنی فجر اور مغرب کی نماز ادا کرو، اور کچھ حصہ رات میں سے یعنی تہجد کی نماز بھی ادا کرو۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ دو نمازیں ہیں جو دن کے شروع اور آخر میں پڑھی جاتی تھی، اور تہجد کی نماز، لیکن یہ معراج سے پہلے کا حکم ہے، کیونکہ معراج کے بعد تو آپ کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض کر دی گئی تھی نا، تو معراج سے پہلے
تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی اور 2 نمازیں صبح اور شام کو پڑھی جاتی تھیں۔ اب امت سے تہجد کی نماز ساقط کر دی گئی ہے، یعنی فرض نہیں ہے، اس کو نفلی قرار دیا جا چکا ہے، اور 5 نمازیں امت پر اب فرض کر دی گئی ہیں 2 کی بجائے۔ یہ ابن کثیر کے قول کے مطابق میں نے آپ کو تفسیر بتائی۔ ان الحسناتی، بے شک نیکیاں، یذہبن وہ لے جاتی ہیں، سیئات برائیوں کو، یعنی نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک یہ ذکرہ نصیحت، للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یا ذکرہ کا مطلب یاد دہانی بھی ہوتا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیک کام کیا جائے نا تو وہ برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ، باب الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المواقیت۔ عقل مند، اولو بقیتن، عقل مند کہا گیا، عقل والے کہا گیا، بھلائی والے۔ ینہونا وہ منع کرتے، ان الفسادی فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، ممن ان میں سے، انجینا جن کو ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین ظلموا اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو ظالم تھے، ما اترفوا فیہ جنہیں آسودگی دی گئی تھی اس میں یعنی زمین میں، وکانو اور وہ تھے، مجرمین مجرم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو بستیاں تباہ کی گئی ہیں، جن کو ہلاک کیا گیا ان کی نافرمانیوں کے سبب، ان میں ایسے بھلائی والے، اچھے، نیک اور عقل والے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ لوگوں کو وہ منع کرتے کہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں، برے اعمال نہ کریں، شرک نہ کریں، شرک و کفر سے اپنے آپ کو روکیں، ظلم سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگ نیک، بھلائی والے اور عقل والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ فریضہ چھوڑ دیں گے تو ہم پر بھی اس طرح کا عذاب پھر واقع ہو سکتا ہے جس طرح پچھلے کافروں پر آیا۔ تو ہماری امت مسلمہ کی تو بنیاد ہی یہی ہے نا کہ اس نے نیکی کا حکم دینا۔ اگر ہم یہ فریضہ ادا نہیں کرتے تو ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، ہم اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ فریضہ ادا کرنا سب پر فرض ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو ہاتھ سے اس کو روکا جائے، دوسرا زبان سے، اور تیسرا دل میں برا جانا جائے۔ اگر ہم یہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے پھر مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو دوسروں کو منع کرتے تھے تو ان کو پھر ہم نے نجات دی، اور جو ظالم تھے، جو کافر تھے، وہ کن لوگوں کے پیچھے چلتے تھے؟ انہوں نے کن لوگوں کی پیروی کی؟ جن کو آسودگی، جن کو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی، جو مالدار تھے، مالدار لوگوں کے پیچھے چلے۔ تو آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ آج کل بھی یہی کام ہی ہو رہا ہے۔ جس کے پاس مال ہے نا اس کی عزت ہے، اس کے پیچھے سارے چلے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، بس اندھا دھند ان کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وما کانا ربک اور نہیں ہے آپ کا رب لیہلک القری کہ وہ ہلاک کرتا بستیوں کو بظلم ساتھ ظلم کے، واہلھا اور اس کے باشندے مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کہ ان کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، وہ تو نیک ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کرتے نا۔ اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں اور رسولوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے غلط کام پہ، ان کے کفر و شرک پر فوری نہیں ان کی پکڑ کرتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، صحیفے نازل فرماتے ہیں، ان کو منع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ نہیں باز آتے نا، کفر و شرک پر اڑے رہتے ہیں تو پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ظلم تو نہیں ہے نا پھر۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ تو یقیناً بنا دیتا لوگوں کو امۃ واحدۃ ایک ہی امت،
ایک ہی امت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توحید پرست بنا دیتا، سب بھی مسلمان ہو جاتے اگر اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قدرت رکھتا ہے۔ ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ الا مگر مرحم رب، جس پر رحم کیا میرے رب، آپ کے رب نے۔ ولذالک خلقہم، اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک، اور مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، لأملأن جہنم، ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سب سے۔ الا مگر، من جو، رحمہ رحم کیا، ربو کا آپ کے رب نے، مگر وہ جس پر آپ کے رب نے رحم کیا۔ ولذالک، اور اسی کے لیے، خلقہم، اس نے ان کو پیدا کیا۔ وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی، لأملأن جہنم، ضرور یا یقیناً میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، لام تاکید اور نون سکیلا۔ لام تاکید کا ترجمہ یقیناً یا ضرور سے کرتے ہیں۔ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سب سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو کے رہے گی۔ وہ کیا اللہ تعالیٰ کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر کے رہنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی۔ جنت نے کہا، کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ جہنم نے کہا، میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ دونوں کو بھر دیں گے، جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ایماندار رقبے میں رہے گی، اور جہنمیوں کے کثرت کی باوجود حل می مزید کہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا، جس پر جہنم پکار اٹھے گی، قط قط وعزتی کا، یعنی بس تیری عزت و جلال کی قسم۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ وکلن، اور ہر ایک کا، نقصو، ہم نے قصہ بیان کر دیا، علیکہ آپ پر، من انباء رسلی، رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبت بہ فؤادک، جو ہم ثابت رکھتے ہیں ساتھ اس کے آپ کے دل کو، وجاءک، اور آپ کے پاس آ گیا، فی حاضی، اس میں، حق و حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ، اور یاد دہانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ذکرہ کا مطلب نصیحت بھی ہوتا ہے اور یاد دہانی بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پچھلے انبیاء کے قصے سناتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کتنے انبیاء کے قصے پڑھ لیے، ٹھیک ہے، 7 انبیاء کے آپ نے قصے جو ہے نا پیچھے پڑھ لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے انبیاء کے قصے ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں، یعنی آپ جو اپنی قوم کے رویے سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ جو پچھلے کافر تھے انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا تھا، ان کو اسی طرح سے پریشان کیا تھا، تو آپ نہ گھبرائیں اور اللہ کے خاطر ثابت قدم رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ، لیکن مومنین جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا، عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انا، بے شک ہم، عاملون، عمل کرنے والے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، یعنی جب نہیں مان رہے تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَانتَظِرُوا، اور انتظار کرو، انا، بے شک ہم، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا ہر غیب جاننے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات سارے کے سارے۔ فَاعْبُدْهُ، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں آپ کا رب غافل، اما اسے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔
یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کے حصے میں آتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جلدی پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرہ عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔